السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک خبر آئی ہے، بڑے افسوسناک خبر، بڑی تکلیف دہ خبر۔ F9 پارک بالکل میری کمر کے پیچھے یہاں پر موجود ہے اسلام آباد میں۔ وہاں سے خبر آئی ہے کہ جمعرات کی رات کو ایک لڑکی یہاں پر موجود تھی۔ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتی، انفیکٹ عمر بھی بتانا مناسب نہیں سمجھتی، تاکہ جو بھی خاتون ہو اس کے پردے کا ضرور احترام کیا جا سکے۔ لیکن جو اصل مقصد ہے وہ ہے خبر دینا، اور خبر کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری جگہوں پر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی چیزوں سے ایج لینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر بات کرنا خبر دینے کا مقصد ہے۔ تو خبر یہ تھی کہ اسلام آباد کے F9 پارک میں جمعرات کی رات کو کچھ لوگوں نے ایک لڑکی کو یا بچی کو بندوق کے زور پر اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ F9 پارک کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ اسلام آباد کے رہائشی ہیں، میں بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا مجھے یہاں پر آئے ہوئے، لیکن یہ پورے ایک سیکٹر کے اوپر بنا ہوا پارک ہے، بہت بڑا پارک ہے۔ آپ کو F10 سے بھی اس کا راستہ ملتا ہے، آپ کو جب آپ F7 کی طرف سے آتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو اس کا راستہ ملتا ہے، جنا ایونیو کی طرف سے بھی آپ کو اس کا راستہ ملتا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا ایک سیکٹر کے اوپر بنا ہوا پارک ہے، تو یہ بہت بڑا پارک ہے، اور اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جو واقعی بہت زیادہ سنسان بھی ہوتے ہیں، بہت جنگل نما وہ علاقہ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ گنز ان کے پاس موجود تھیں، اور گن دکھا کر بچی کو یا خاتون کو انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد وہ فرار ہو گئے، اور آج اس لڑکی نے اس پر FIR کروا دی ہے۔ افسوسناک، بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کی کمپلیٹلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ انویسٹیگیشن کے ساتھ جو بھی قبیح لوگ، ذلیل اور بےغیرت لوگ اس ساری کارروائی میں ملوث ہیں، ان کو فوری طور پر گرفتار کرنا چاہیے، اور ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ یہ واقعات اللہ کا بڑا احسان تھا کہ ملک میں رک گئے تھے، لیکن پھر سے یہ زیادتی کے واقعات دوبارہ شروع ہوئے ہیں، جو اسلام آباد پارک سے خبر آئی ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک اور چیز بھی سوچ رہی تھی کہ جب ان واقعات کا ہونا شروع ہوا تھا پاکستان میں، تو کچھ ہمارے پاس ایسے بھی کیسز آئے کہ جہاں پر لڑکیوں نے اسی طرح کی باتیں کی، اسی طرح کے الزامات لگائے، اور بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ جی ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، واقعہ کچھ اور تھا، اس کو کسی اور سائٹ پر کور کرنے کی کوشش کی گئی، کسی اور کو پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں۔ تو میں اپنی تمام بہنوں سے، بچیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز یہ آپ اگر کسی کو غلط بھی اس چیز میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی آپ کی عزت کا معاملہ ہے، اور اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر واقعتاً آپ کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ واقعہ ہو چکا ہے تو ہم سب، پورا پاکستان اس تکلیف میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر طرح سے انصاف دلوایا جا سکے۔ لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو خدا کے لیے پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی اس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر یہ اس واقعے میں، ان واقعات میں جہاں پر حقیقت نہیں ہوتی، میں ان واقعات کی بات کر رہی ہوں، اور مجھے یہاں پر اس بات کا حوالہ اس لیے دینا پڑ رہا ہے کیونکہ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کے واقعات سامنے آئے جہاں پر جو زیادتی کا واقعہ رپورٹ کروایا گیا تھا وہ سرے سے جھوٹ تھا، مسئلہ کچھ اور تھا، خاتون یا تو اپنی مرضی سے آئی تھی، یا ان کی لڑائی ہو گئی تھی، یا کوئی اور بات تھی کہ جس کی بنا پر مقدمہ درج کر دیا گیا زیادتی کا۔ یہ والے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اس طرح کے جھوٹ میں نہ پڑیں، کسی کے اوپر غلط بہتان نہ لگائیں۔ یہ جو میرا جسم اور میری مرضی نے ایک خاتون کو اللہ جانے کس قسم کی آزادی دینے کی کوشش کی ہے، آپ اس آزادی کا غلط فائدہ مت اٹھائیں۔ دین اسلام میں اور الحمدللہ پاکستان میں خواتین کو ان کے حقوق حاصل ہیں، آزادی ان کو حاصل ہے۔ کہیں کہیں جگہ پر جہاں خواتین کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، وہاں پر ہم جیسے لوگ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن خواتین بھی اپنی اس آزادی کا یا اپنے حق کا پلیز غلط استعمال نہ کریں، کسی کو غلط پھنسانے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے کل بھی میں بات کر رہی تھی، وہ جو خاتون ہیں جنہوں نے کراچی میں PIDC میں تھپڑ مارے ہیں جو DSP صاحب کو، تو آج ان کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں ان کے بھائی واقعی آ گئے تھے، اور وہ پولیس سے، کیونکہ جو خود تھا نیوی کا وہ اہلکار تھا، اور جو DSP صاحب ہیں وہ obviously وہ آفیسر ہیں، لیکن وہ ان سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ نیوی اہلکار کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ سویلین معاملات میں پڑے، اور سویلین معاملات میں پڑھ کر کسی DSP سے، کسی پولیس سے تفتیش کرے۔ پھر سیکنڈلی یہ کہ جس طرح سے وہ خاتون سب کو لے کر آئی ہیں، اور وہاں پر ان کے بھائی شہادتیں لے رہے ہیں کہ جی بتائیں کہ انہوں نے مارا تھا، یہ انہوں نے مارا تھا، اور خاتون کہہ رہی ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو نہ کوئی گالی دی، نہ میں نے اس کو مارا، نہ میں نے کچھ کیا۔
تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ویڈیو جو بھی وہاں پر لوگ موجود تھے وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے وہ سوشل میڈیا پر آ گئی، تو اس خاتون کی حقیقت کا پتہ چل گیا، جو کہ کراچی میں PNS شفا ہے وہاں پر ڈاکٹر ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کا معلوم ہو گیا. ورنہ ہونا کیا تھا کہ جو DSP صاحب ہیں ان کو چماٹ بھی پڑا، تھپڑ بھی پڑا خاتون سے، اور انہی کے اوپر مقدمہ ہوتا اور یہی بیچارے اپنی نوکری سے بھی جاتے اور یہی بیچارے سزا بھی بھگت رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس عورت کارڈ نا وہ بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے. میں خود ایک عورت ہوں لیکن مجھے بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں عورت کارڈ بہت بہت زبردست طریقے سے کھیلا جاتا ہے. تو اسی لیے میں خواتین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنا حق ضرور مانگیں، اپنا حق ضرور لیں، لیکن اپنے حق کو اور اپنی آزادی کا غلط استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایک اور معاملہ، کراچی کے کچھ CCTV فوٹیجز سامنے آ رہے ہیں، یہ جہاں پر جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں ان کا کانفیڈنس اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب وہ بڑے بڑے مالز جہاں پر گن مین بیٹھا ہوتا ہے، سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی گن لے کر آتے ہیں اور اندر گھستے ہیں اور اتنے سارے لوگوں کے مجمع میں وہ رقم بھی لے کے چلے جاتے ہیں. ایک اور ویڈیو آئی، غالباً وہ کسی پکوان سینٹر کی تھی، وہاں پر باہر وہ پکوان والا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی فیملی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے 2-3 لوگوں کا موپ ہی کہہ لیجیے وہ آیا وہاں پہ جھمگٹا اور انہوں نے آ کے گن دکھائی اور 2-2.5 لاکھ روپے جو بھی کچھ اس بیچارے کی کمائی ہوئی ہوگی اس دن وہ سب کچھ لے کے چلے گئے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. سندھ حکومت کو فرصت ملے کہ ان کے وزیر خارجہ ملکوں دورہ کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور یہاں پر مرکز کی سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں، تو غالباً سندھ حکومت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ کراچی کی عوام کی حفاظت کر سکیں. تو اس وجہ سے کراچی کے عوام کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن حکومت کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا، پولیس کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا، حالانکہ یہ انفارمیشنز بھی ہوتی ہیں کہ جس علاقے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں پولیس کو بھی ان کا حصہ بھتہ جا رہا ہوتا ہے. تو دل چاہتا ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر کہ ان تمام لوگوں کو جو رکھوالے ہیں، جو محافظ ہیں، جنہوں نے حکومتیں بنائی ہیں اس وجہ سے کہ جی عوام کو تحفظ دیں گے، عوام کو جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ دیں گے، لیکن جب وہ کچھ نہیں دے پاتے تو پھر دل چاہتا ہے کہ ان کو لعنتیں دی جائیں یا پھر ان کو بد دعائیں دی جائیں. تو کراچی کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی حفاظت خود کریں، اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، کیونکہ جس طرح سے مہنگائی اور غربت بڑھ رہی ہے تو لوگ اور کریں گے بھی کیا، یہ چھینا جھپٹی ہی ہوگی اور پھر اپنے آپ کو خود ہی محفوظ بنانا پڑے گا. ونس اگین دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، کراچی میں رہنے والوں کی حفاظت کرے، اور کاش کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اللہ یہ توفیق دے کہ آپ کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.